آداب ناظرین، خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ ہیں دہلی کی شاہی جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری صاحب۔ جب آج ہم مولانا سید احمد بخاری صاحب کے پاس آئے ہیں تو ہم ان سے بہت ساری باتیں کرنا چاہیں گے۔ رمضان جا رہا ہے، عید آ رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ ملک کے حالات بھی ہیں اور بہت سی باتیں ہیں جس میں مسلمانوں کی سیاسی حیثیت اس وقت کس مقام پر ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ مولانا سید احمد بخاری صاحب سے ہم ہندوستان کی مسلم سیاست پر بھی بات کریں اور ان تمام حالات پر بات کریں جن سے آج کا مسلمان، ملک کا مسلمان متاثر ہے۔ مولانا سید احمد بخاری صاحب، آپ کا اس خاص ملاقات میں خیر مقدم ہے اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے روزے کی حالت میں اور جب کہ آپ اتنے مشغول ہیں عبادت میں بھی آپ نے ہم کو وقت دیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے خط جو ہے ہمسایہ ملک کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو لکھا ہے، ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ آپ کو ان کو خط لکھنا پڑا؟ دیکھیے، وہ کشمیر، وہ وادی کشمیر جہاں خوشیاں نظر آتی تھیں، وہ آنسوؤں کی وادی بن گیا۔ وہ کشمیر جس کو دنیا کی جنت کہا جاتا تھا، وہ قتل گاہ بن گئی۔ پورا کشمیر آج خون کے آنسو رو رہا ہے، اور دہشت گردی جو وہاں پر ہو رہی ہے اور جو قتل و خون وہاں پر مچا ہوا ہے، وہ ان کا مقدر بن گئی۔ اور ان حالات کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمان کافی متفکر ہیں۔ اس کا اثر جب کشمیر میں کچھ ہوتا ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں پر اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑتا ہے، اس کے تانے ان کو سننے پڑتے ہیں۔ ہو رہا ہے کشمیر میں، لیکن اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں نواز شریف صاحب کو خط لکھوں اور ان سے کہوں کہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اور اس مقدس مہینے میں آپ اپنے منصب کا اور اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے حریت کے رہنماؤں سے آپ بات چیت کریں، اور جو عسکریت پسند وہاں پر لوگ ہیں ان سے کہیں کہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں سیز فائر کریں، کیونکہ یہ نہ پاکستان کے مفاد میں ہے نہ ہندوستان کے مفاد میں ہے۔ جیسا کہ اٹل بہاری واجپئی نے کہا تھا کہ ہم دوست بدل سکتے ہیں لیکن پڑوسی نہیں بدلے جا سکتے۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان مستحکم ہو، جہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک مستحکم ہو، وہاں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان مستحکم ہو۔ لیکن جو پچھلے کچھ عرصے سے وہاں پر جو ریشہ دوانیاں بڑھی ہیں اور جس طرح وہاں پر ظلم، زیادتی، ناانصافی اور پتھروں کا اور AK-47 کا استعمال ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر اور کشمیریوں کے مفاد میں نہیں ہے۔ لیکن آپ جس پاکستان سے اپیل کر رہے ہیں سیز فائر کے لیے، وہ تو ہمارے جو LOC پر بھی جو سیز فائر ہونا چاہیے اس کا ہی جو ہے وہ پابندی نہیں رکھ پاتا ہے اور اس کی خلاف ورزی کرتا رہتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف تک یہ خط جو ہے وہ ایسا پیغام لے کر جائے گا کہ وہ ان کی طرف سے مثبت رویے کی آپ امید کر رہے ہیں؟ اب میں دیکھیں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ان کی طرف سے کوئی مثبت جواب آئے گا، لیکن آنا چاہیے مثبت جواب، کیونکہ یہ ان کے ملک کے مفاد میں بھی ہے، پاکستان کے عوام کے مفاد میں بھی ہے، ہندوستان کے مفاد میں بھی ہے کہ سرحدوں پر جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے وہاں پر خون بہایا جا رہا ہے اور گولہ باری برابر جاری ہے، وہ بھی وہاں پر ختم ہو۔ میں اپنے خط میں یہ بات کہی ہے کہ سرحدوں پر بھی سکون ہونا چاہیے۔ جب سرحد پر سکون ہوگا اور کشمیر پرامن ہوگا تو ہندوستان میں بھی حالات بہتر ہوں گے، پاکستان میں بھی حالات بہتر ہوں گے۔ تو یہ نہ پاکستان کے مفاد میں ہے نہ ہندوستان کے مفاد میں جو سرحد پر ہو رہا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے لیے یہ زیادہ مضر ہے جو آج حالات کشمیر میں ہیں یا سرحدوں پر ہیں۔ آپ کا تو بہت گہرائی سے مطالعہ ہوگا، خاص طور سے جو اسلامی ممالک ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بھی اور خصوصی طور پر پاکستان کو دیکھتے ہوئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں وہ طاقتیں جو کشمیر میں عوام کو بہکانا چاہتی ہیں، بھڑکانا چاہتی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے اور وہ طاقتیں کون ہیں؟ دیکھیے، چاہے وہ ISIS ہو، چاہے لشکر طیبہ ہو، جیش محمد ہو، حزب المجاہدین ہو، یا بوکو حرام ہو، طالبان ہو، ماضی کی القاعدہ ہو، یہ وہ تنظیمیں ہیں جن کو کوئی نہ کوئی پیچھے سے ان کا ساتھ دیتا رہا۔ ابھی قطر کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ قطر جو پیسے سے مالا مال ہے، اس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے ISIS کی مدد کی، اور سعودی عربیہ سمیت مختلف ممالک نے اس تعلقات کو ختم کیا۔ تو کچھ طاقتیں تو ہیں
کہ جو ان ملیٹنٹس کو، ان عسکریت پسندوں کو مدد فراہم کر رہی ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ کشمیر میں جو لوگ اس وقت ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے پاس ہتھیار کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان کے پاس ایمونیشن کہاں سے آ رہا ہے؟ کوئی تو دینے والا ہے. یہ پیسہ ان لوگوں کے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ کوئی تو ہے جو ان کی مدد کر رہا ہے. تو چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ آج آئی ایس کی مدد کر رہے ہیں یا دوسرے ملیٹنٹ آرگنائزیشن کی مدد کر رہے ہیں، تو کل ان کے لیے بھی وہ مضر ثابت ہوگا، ان کے لیے خطرناک ثابت ہوگا. نہیں، آپ نے جیسے پیسوں کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں سے مالی تعاون تو ان کو مل رہا ہوگا، مالی امداد کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہو پاتا. تو سوال یہ ہے کہ ابھی جیسے NIA نے تحقیقات شروع کی حریت کے کچھ لوگوں کو لے کر، اور کچھ ایک ویڈیو بھی آئی تھی جس میں یہ معلوم چلا کہ یہ لوگ، ان کو حوالہ کے ذریعے بھی پیسہ آتا ہے. تو کیا یہ تحقیقات جائز ہے، ہونا چاہیے؟ ملک کے خلاف اگر کہیں کچھ ہوتا ہے تو اس کی تفتیش ہونی چاہیے کہ ایسی آرگنائزیشن کے پاس، ایسی ان رہنماؤں کے پاس جو ملک کے ساتھ نہیں ہیں، ملک کے مفاد میں وہ کام نہیں کر رہے، ملک کو وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ان کے پاس کہاں سے ثروت اور یہ پیسہ آ رہا ہے، اس کی تفتیش ہونا تو میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. بالکل صحیح بات ہے. جب سہارنپور میں ابھی جو دو فرقوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا، اس کے ایک لیڈر کو پکڑ کر جیل میں ڈالا گیا. لیکن آج وہ لوگ جو کشمیر میں ملک کے خلاف، کشمیریوں کے خلاف، عام کشمیریوں کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں، ان کو تھوڑے دن کے لیے نظر بند کر دیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں ان کے لیے کیا کوئی قانون نہیں ہے؟ ان کے لیے بھی تو قانون ہے. آپ کیوں نہیں ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے؟ بالکل. ان کو بھی، ان کے لیے بھی، جب قانون ہمارے لیے ہے تو قانون ان کے لیے بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ امارات جو ان کو دی جا رہی ہیں، وہ امارات اب ختم ہونی چاہیے. جب کشمیر امن ہوگا تو پورے ہندوستان میں امن ہوگا. ہندوستان کے جو 20 کروڑ مسلمان ہیں وہ بھی سکون کا سانس لے سکیں گے. جب کشمیر میں کچھ ہوتا ہے اس کی سزا ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں کو بھگتنی پڑتی ہے. مجھ سے حریت کے کئی لیڈرز نے ماضی میں مجھ سے کہا کہ صاحب کشمیر کا ساتھ ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمان نہیں دیتے. میں نے کہا کیوں دیں گے؟ ہم عام کشمیری کے ساتھ ہو سکتے ہیں جو مظلوم ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوا، جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی، لیکن جو ہتھیار اٹھائے ہوئے ہوں، جو ملک کے خلاف کام کر رہے ہوں، جو پتھر بازی کر رہے ہوں، ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے. آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے اور یہ بہت دور تک جائے گی. میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیے پورا رمضان کا مہینہ ابھی کشمیر میں گزرا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ لگاتار کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، جیسے گزشتہ ہفتے 6 پولیس والوں کو گولی مار دی گئی تھی اور ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی. پھر ابھی جو ہے گزشتہ 2 روز قبل جو ہے یہ ایک اور واقعہ ہوا جو ڈپٹی SP کے ساتھ واقعہ ہوا، اور ان کو مار کر جو ہے جان سے مار ڈالا گیا. ان کے ساتھ بہت بے رحمی کا سلوک کیا گیا، اور وہ بھی جامع مسجد کے باہر ہوا. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیا ان کی گھبراہٹ ہے؟ یہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو رمضان کا مبارک مہینہ، اور اس مقدس مہینے میں جہاں پوری دنیا کے مسلمان عبادات میں مشغول ہوتے ہیں، وہاں اس طرح کی حرکات جہاد کے نام پر کی جا رہی ہیں اور بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے. چاہے آپ فوج کے جوانوں کو ماریں، چاہے آپ پولیس کے جوانوں کو ماریں، یا آپ عام کشمیریوں کو ماریں، یہ جہاد نہیں ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ جہاد کا نام دے رہے ہیں کہ جہاد کے معنی کیا ہے، جہاد کی تشریح کیا ہے. جہاد کے لیے تو یہ شرط لگائی گئی کہ جب تک دشمن حملہ نہ کرے اس وقت تک جواب نہ دو. جہاد کے لیے کہا گیا کہ بوڑھوں کو نقصان نہ، بوڑھوں کو، بزرگ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، عورتوں کو نہ مارا جائے، بچوں کو نہ مارا جائے. ہری بھری کھیتیوں کے لیے کہا گیا کہ ہری بھری کھیتیوں کو خراب نہیں کیا جائے. وہاں آپ گھروں میں گھس کر ان لوگوں کو ماریں. اور کل تک تو یہ فوج جس کو آپ ان کے گھروں میں گھس کر مار رہے ہیں، یا آپ کیمپس میں حملے کر رہے ہیں اور ان کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، کل تک تو یہی فوج آپ کے لیے سب سے اچھی تھی. جب سیلاب آیا تھا، اس سیلاب کے موقع پر فوج ہی تھی جس نے تمام کشمیریوں کی مدد کی. اور میں نے خود TV پر دیکھا کہ عام کشمیری فوجیوں کی تعریف کر رہا تھا کہ انہوں نے ہمیں بچایا. بچانے والا اوپر والا ہے، لیکن زمین پر فوجیوں نے کشمیریوں کو بچایا. تو آج جن ہتھیاروں کو اٹھا کر آپ رمضان کے مقدس مہینے میں لوگوں کو مار رہے ہیں، آپ جہادی نہیں ہیں، آپ فسادی ہیں. یہ ویسے بھی حالت جہاد میں تو نہیں ہے نا ہم لوگ.
نہیں کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ جہاد کہاں ہے بھائی؟ آپ وہاں پر حالات کو پرسکون کر دیجئے, وہاں پر حالات کو ٹھیک کر دیجئے, ایسے حالات پیدا کیجئے تاکہ بات چیت کا ماحول بن سکے. تو ہم بھی پھر حکومت سے کہیں گے کہ صاحب یہ تمام چیزیں ختم کیجئے اور پھر آئیے مذاکرات کے لیے, کیونکہ مذاکراتی حل ہے. پتھر, AK-47, بندوقیں, یہ کسی مسئلہ کا حل نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں کہ ماضی میں جو جنگیں ہوئی ہیں, چاہے وہ جنگ عظیم رہی ہو, چاہے وہ دوسری جنگیں ہوئی ہوں, تمام جنگوں کا جو نتیجہ ہے وہ کیا رہا؟ تباہی و بربادی. تو آج جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے اور جو یہ عسکریت پسند کر رہے ہیں, سوائے تباہی و بربادی کے اور کچھ نہیں ہے. انہوں نے جو راستہ چنا ہے وہ کشمیر کے لیے اور کشمیریوں کے لیے نہایت نقصان دہ ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ان ہتھیاروں کو آپ ڈالیے. اب بھی وقت ہے, رمضان میں ابھی 1.5 دن باقی ہے, یہ مقدس مہینہ ابھی ہے. اس مقدس مہینے میں آپ ان ہتھیاروں کو رکھیے اور اس کے بعد ہم حکومت سے بات کریں گے کہ حکومت پھر بات چیت کے لیے تیار ہو, تاکہ مذاکرات ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی نتیجہ کشمیر کا نکلے گا, لیکن اس سے کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں. چلیے اب ناظرین, یہاں ہم اس بات چیت کو جاری رکھیں گے اور جب ہم وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو ہم ملک کے حالات پر لے کر بھی گفتگو کریں گے. لیکن یہاں مولانا سید احمد بخاری صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے اور یہ پیغام بہت دور دور تک جائے گا کہ کشمیر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ جہاد نہیں ہے, یقیناً فساد ہے. ہم لوٹ کر آتے ہیں اس مختصر وقفے کے بعد. خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ ہیں دہلی کی شاہی جامع مسجد کے شاہی امام مولانا سید احمد بخاری صاحب. بخاری صاحب, کشمیر پر آپ نے جن خیالات کا اظہار کیا وہ یقیناً قابل تعریف ہیں اور یقیناً یہ ہندوستان کا ہر مسلمان اسی طریقے سے سوچتا ہے اور کشمیر کا وہ مسلمان بھی اسی طریقے سے سوچتا ہے جو حق کی طرف ہے, جو صحیح سوچ رکھتا ہے. لیکن حالیہ دنوں میں جو ہندوستان کے حالات ہیں اور جیسی خبریں آ رہی ہیں, کہیں نہ کہیں ایسا محسوس کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ کیا اس سے اتفاق رکھتے ہیں؟ دیکھیں, نشانہ تو ہم گزشتہ 70 سال سے بن رہے ہیں, اور اگر آپ ماضی کے 50 سالہ دور دیکھیں, اور وہ حکومت وہ تھی جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی تھی, اس کے بعد بھی جو حکومتیں آئیں اپنے آپ کو سیکولر کہتی رہیں, لیکن مسلمان تو جہاں تھا اس سے بدتر حالت میں ہندوستان میں. جو ظلم, زیادتیاں, ناانصافیاں ان کے دور میں ہوئی ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. ہم تو ظلم کا شکار ہوتے رہے, ناانصافی کا شکار ہوتے رہے. یقیناً ہمارے ساتھ وعدے ضرور ہوئے ہیں کہ ہم انصاف دیں گے, ہم تعلیم دیں گے, ہم روزگار دیں گے, لیکن ملا کیا؟ ناانصافی, ظلم, زیادتی. لیکن اگر آپ پچھلے 3 سال کا اگر آپ جائزہ لیں, پچھلے 3 سال میں جو نئی حکومت آئی ہے, اس نئی حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان میں 125 کروڑ جو لوگ ہیں ان کو انصاف بھی ملے گا, ان کو روزگار بھی ملے گا, ان کو تعلیم بھی ملے گی. انہوں نے بہت کچھ وعدے کیے, سب کا ساتھ سب کا وکاس, سب کا ساتھ سب کا وکاس. لیکن اس 3 سال کے عرصے میں سب کا ساتھ اور سب کے وکاس کا جو وعدہ تھا وہ مجھے ابھی کوئی نظر نہیں آ رہا. مثال کے طور پر اگر میں اتر پردیش کی بات کروں, اتر پردیش میں کہا جا رہا تھا کہ وہاں لا اینڈ آرڈر کی حالت بہت خراب ہے, قانون نام کی وہاں پر کوئی چیز نہیں ہے. لیکن پچھلے دنوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر جو قانون کی پامالی وہاں پر ہو رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اتر پردیش کا جو عوام ہے وہ سخت ڈر و خوف میں مبتلا ہے, کیونکہ راہ چلتے ہوئے وہاں کسی لڑکی کی عزت محفوظ نہیں ہے. کوئی انسان اگر وہاں پر گزر رہا ہے, جا رہا ہے, چاہے وہ رات کی تاریکی میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو, ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, فرقہ وارانہ تناؤ جو ہے وہ حد سے زیادہ ہے. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ مرکز کی حکومت ہو, چاہے وہ اتر پردیش کی حکومت ہو, دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کو اور ریاست کو میں لا اینڈ آرڈر کو جو ہے مینٹین رکھنے کی کوشش کریں, اور جو لوگ فرقہ واریت کو بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے اوپر لگام لگنی چاہیے. لیکن ابھی تک مجھے نظر نہیں آ رہا جو حالات کل تھے وہ یہ حالات آج بھی ہیں. تو کیسے تبدیلی آئے گی؟ ایسا محسوس کیا جا رہا ہے کہ جیسے دیکھیے, کبھی اذان کو لے کر, کبھی سلاٹر ہاؤس کا مسئلہ آ جاتا ہے, کبھی گائے کی رکشا کے نام پر معاملات بگڑ جاتے ہیں. تو اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے یا یہ کچھ اکا دکا واقعات ہیں؟ دیکھیے, اس میں سرکاروں کے جو سے متعلقہ جو لوگ ہیں, الیکشن سے پہلے جو ان کی تقاریر تھیں, چاہے وہ اتر پردیش کے الیکشن سے پہلے کی بات اگر میں کروں, کہا گیا کہ اگر تم 1 مارو گے تو ہم 10 ماریں گے.
اس طرح کی کچھ اور باتیں بھی ہوئیں. جب الیکشن ختم ہو گیا اور وہ جب اقتدار میں آئے تو اس کے بعد ایکشن کا ری ایکشن نظر آ رہا ہے کہ آپ نے جو بات کہی تھی اب ہم اس پر عمل کریں. تو آج وہ لوگ اسی پر عمل کر رہے ہیں جو الیکشن سے پہلے کہا گیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن تو آتے اور جاتے رہتے ہیں، سرکاریں آتی اور جاتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں اپنی زبان کو بھی استعمال کرنا چاہیے. ایسی بات عوام کے بیچ میں نہیں کہنی چاہیے جس سے ان کو تقویت ملے. اس سے ان کو تقویت ملی اور اس کے بعد اب وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے ہم آزاد ہیں. اب ان لوگوں کی سرکار ہے جو ہمارے مزاج کی سرکار ہے، تو اب وہ وہی کریں گے. تو ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا. ہمیں ان لوگوں کو لگام دینی ہوگی جو آج غائب کے نام پر لوگوں کو ماریں یا دوسرے نام پر نفرت پھیلائیں. جب تک آپ خود کنٹرول نہیں کریں گے اور عوام کنٹرول میں نہیں آئے گی، اور ایسے لوگ جو فرقہ پرست عناصر ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو سخت ہونا پڑے گا، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں. لیکن اگر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے اور یہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ پھر ملک محفوظ نہیں رہ پاتا. ملک کو مضبوط رکھنے کے لیے اور ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، قانون سب کے لیے برابر ہے. قانون کی بالادستی جب تک نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کر سکتا. ملک کی ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب میں اتحاد ہو. سوال ہندو اور مسلمان کا نہ ہو، سوال سکھ اور عیسائی کا نہ ہو، بلکہ ایک ایسا ہندوستان ہم چاہتے ہیں کہ جس میں سب مل جل کر رہیں. یہ نفرت کا ماحول نہ ہو. مسائل جہاں تک ہے مسائل کو نپٹانا حکومت کا کام ہے، ریاستی سرکاروں کا بھی کام ہے اور مرکزی سرکار کا بھی کام ہے. کیا لگتا ہے مرکزی حکومت میں وزیر اعظم نریندر مودی کیا کچھ اس قسم کا کر رہے ہیں جس میں مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، یا آپ کی کبھی اس سلسلے میں ان سے بات چیت ہوئی یا کوئی آپ نے پیغام بھیجا ان کو؟ نہیں، میری گفتگو ان کے ساتھ ہوئی لیکن ان مسائل پر نہیں ہوئی تھی. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی اقتدار کے تعلق سے ان سے گفتگو ہوئی تھی اور پھر طے ہوا تھا کہ ہم دوبارہ ملیں گے. لیکن ابھی میں نے کوئی ملاقات کا وقت ان سے نہیں مانگا ہے. لیکن مجھے آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کو ملنا چاہیے ان سے پھر ان مسائل کو نہیں، لے کر؟ بات چیت تو یقیناً ہونی چاہیے کیونکہ ملک میں جو مسائل ہیں وہ مسائل زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور ایشوز اتنے ہیں کہ وزیر اعظم اگر چاہیں تو اس کو حل کر سکتے ہیں. اور وزیر اعظم سے ملاقات ہو سکتا ہے کہ عید کے بعد ملاقات کی میں کوشش کروں اور ملاقات ہو. لیکن وزیر اعظم کی ذمہ داری زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے جب سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کہی تھی تو وکاس سب کا ہونا چاہیے. وکاس اگر اکثریتی فرقے کا ہے تو اقلیتی فرقوں کا بھی وکاس ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا وکاس نہ ہو، لیکن سب کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے اور جب یہ ملک ترقی کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو بدامنی کا ماحول کشمیر میں جو پیدا ہوا تو ہم نکل کر آئے اور میں سب سے پہلے نکل کر آیا کیونکہ سوال ملک کا ہے. حکومتیں تو آتی ہیں اور جاتی ہیں لیکن اور وفاداری ملک کے ساتھ ہوتی ہے تو ہم ملک کے وفادار ہیں اسی لیے نکل کر آئے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ملک مستحکم ہو، ملک مضبوط ہو، پارٹی کوئی بھی ہو. ہماری لڑائی کسی مخصوص پارٹی کے ساتھ نہیں ہے کہ مستقل ہماری کوئی لڑائی ہے نظریات کی. اگر نظریات الگ الگ ہیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر اپنے نظریوں کو بدلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. لڑائی تو آئیڈیالوجی کی ہے، لڑائی نظریات کی ہے. نظریات کو بدلنا ہوگا تاکہ سوال اس ملک میں ہندو اور مسلمان کا نہ ہو. تو آپ کو کس کی آئیڈیالوجی پسند ہے؟ اتنی ساری سیاسی پارٹیاں ہیں، کوئی نہ کوئی سیاسی پارٹی کبھی نہ کبھی آپ سے وعدے کر کے اور آپ کی حمایت بھی لیتی رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک میں جو تقریباً زیادہ تر سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کو آپ سمجھ چکے ہیں، کچھ نئی سوچ آنی چاہیے یا آپ جو ایک نئی حکومت جو 3 سال سے مرکز میں ہے اس کے ساتھ جانا چاہیے؟ دیکھیے، پہلے میں اس خیال کا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی الگ سیاسی جماعت ہونی چاہیے کیونکہ جب تک مسلمان خود سیاسی طاقت نہیں بنیں گے دوسروں کی طرح ان کے مسائل کا کوئی حل نہیں ہوگا. لیکن آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی الگ سیاسی جماعت کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے کیونکہ خود ہم کو اپنے ہی لوگ نقصان پہنچاتے ہیں اور شیرازہ جب بھی کرتا ہے تو اس سیاسی پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. ماضی میں جو پارٹیاں چھوٹی چھوٹی بنی ہیں اس کے جو نتیجے ہیں نکل کر آئے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. تو ہمارے سامنے یہی پارٹیاں ہیں. ماضی میں
کانگریس تھی، پھر جنتا پارٹی آئی، پھر جنتا دل آئی۔ نہیں، میں آپ کا قطع کلام کروں گا۔ ایم آئی ایم کو دیکھ لیں یا آپ اجمل صاحب کی پارٹی کو دیکھ لیں، تو کیا آپ اس سے اتفاق نہیں رکھتے کہ یہ پارٹیاں ہونی چاہیے؟ میں ملکی سطح کی بات کر رہا ہوں کہ ملکی سطح پر کوئی ایسی سیاسی جماعت آج نہ ہے، نہ بن سکتی ہے۔ جس پارٹیوں کا آپ نے ذکر کیا وہ محدود ہیں ریاست تک، صوبہ تک، اس سے آگے وہ نہیں بڑھ پائیں۔ اور ایک سیاسی جماعت تو وہ ہے آسام میں کہ جن کا گراف نیچے جاتا جا رہا ہے، کیونکہ مفادات اپنے شامل ہو جاتے ہیں۔ جب سیاسی مفادات اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سیاسی جماعت کی کوئی قدر و حیثیت عوام میں نہیں رہتی۔ یہی ہوا آسام میں۔ تو ہم مجبور ہیں انہی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ رہنے پر، اور ہم نے ہر سیاسی پارٹی کا ساتھ دیا۔ کبھی اس پر بھروسہ کیا، کبھی اس پر بھروسہ کیا، کبھی کسی نے انتخابات کے موقع پر وعدے کیے، لیکن جب کہتے ہیں نا کہ مور ناچتا ہے اور جب اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو رونے لگتا ہے، وہی حال مسلمانوں کا ہے کہ جب الیکشن آتا ہے تو الیکشن کے وقت وہ یقیناً کسی ایک پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں، اور جب الیکشن گزر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کو نظر آتا ہے کہ جس کا ہم نے ساتھ دیا تھا اس سے ہم کو کچھ نہیں ملا۔ تو ہم تو مجبور ہیں، کیونکہ اس ملک میں ساتھ تو دینا ہے، الیکشن میں کسی نہ کسی کا ووٹ دینا ہے، لیکن یہ کہنا کہ ووٹ نہ دیا جائے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی حل نہیں ہے۔ تو آزمایا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک کو، لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ ہم تو یہ امید رکھتے ہیں ان سیاسی پارٹیوں سے کہ وہ اپنے اندر خلوص پیدا کریں تاکہ عوام کو ان کا جو حق ہے وہ ان کو مل سکے، انصاف ان کو مل سکے۔ بخیر صاحب، ہم نے آپ کے والد صاحب کا زمانہ دیکھا ہے، تب ہم بچے تھے، یہیں اسکول میں پڑھتے تھے، اور ہم نے ان کی بہت بلند حیثیت دیکھی۔ اور وہ جب مجھے یاد ہے رام لیلا گراؤنڈ میں ان کا ایک پروگرام تھا جنتا پارٹی کے دور میں، اور وہ اپنی چھڑی لے کے مجمع کی طرف جس طرح کا انہوں نے اشارہ کیا تھا، وہ دور کیا اور آج کا دور، دونوں میں کتنا فرق آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس وقت کے اور آج کے دور میں بہت فرق ہے۔ اس وقت ذاتی مفادات نہیں تھے، جذبہ تھا لوگوں میں، عوام میں جذبہ تھا، اور خدمت کا جذبہ تھا ان میں، اس لیے لوگ جہاں کچھ ہوتا تھا میدان میں نکل آتے تھے۔ یہ انتشاری کیفیت نہیں تھی جو آج انتشاری کیفیت پورے ملک میں ہے۔ میں عوام کو اتنا اس کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، خواص کو ٹھہراتا ہوں، مسلم لیڈرز کو ٹھہراتا ہوں، مسلم تنظیموں کو ٹھہراتا ہوں جن میں اتحاد نہیں ہے۔ 50-100 لوگ کے قریب ہوں گے جن میں اتحاد نہیں ہے، اور عوام کے بیچ میں وہ جا کر کہتے ہیں کہ تمہیں متحد ہو جانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں پہلے ان 50-100 لوگوں کو متحد ہونا چاہیے، اس کے بعد عوام سے کہیں کہ تم متحد ہو، اور اگر عوام متحد نہ ہو تو پھر آپ کہیے۔ آج تو عوام بے یار و مددگار پھر رہی ہے، اور وہ دیکھ رہی ہے کہ اس لیڈرشپ کا کیا حال ہے۔ وہ ان کی طرف نگاہ اٹھاتی ہے کہ جن کے اندر اتحاد نہیں ہے، اگر وہ متحد ہوں تو عوام میں بھی اتحاد ہوگا۔ اسی وجہ سے آج ہم کمزور سے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ جذبہ آج ہمارے اندر نہیں رہا، عوام مایوس ہو گئے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں۔ مثال کے طور پر ابھی جو حالات اس ملک میں ہیں، ہمیں ایک کم از کم مشترکہ پروگرام بنانا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں ہمیں بہت لمبا چوڑا پروگرام نہیں، 2-3 چیزیں مسلمانوں کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے ضروری ہیں۔ تحفظ ہوگا تو تعلیم ہوگی، اور تعلیم ہوگا تو روزگار ہوگا۔ تو یہ 3-4 چیزوں پر ہم متحد ہوں، متحد ہونے کے بعد ہم حکومت سے بات کریں کہ یہ ہمارے ایشوز ہیں۔ لیکن جب ہم پرائم منسٹر سے ملتے ہیں یا حکومت کے اور ذمہ داروں سے ملتے ہیں تو ایک پلندہ ہوتا ہے مطالبات کا۔ میں کہتا ہوں یہ ریزرویشن، یہ ساری چیزیں سب بیکار ہیں۔ اگر ہمیں تحفظ، تعلیم اور روزگار ملے تو میں سمجھتا ہوں تمام مسائل کا حل اور نچوڑ یہی ہے۔ تو آج ہم خود ذمہ دار ہیں اس کے لیے۔ اچھا، بہت سے اور تصفیہ طلب امور ہیں جو آج تک حل نہیں ہو پائے ہیں، جن میں سے ایک رام جنم بھومی بابری مسجد کا مسئلہ بھی ہے۔ اس کو لے کر آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ ایسا خیال آ رہا ہے کہ یو پی میں یوگی حکومت کے آنے کے بعد اور اس طرح کی چمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ ممکن ہے کہ رام جنم بھومی کی تعمیر کا جو ہے عمل وہ شروع ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا راستہ آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس مسئلے کو میں نہیں بلکہ مسلم پرسنل لا بورڈ دیکھ رہا ہے، اور نہ میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا ممبر ہوں۔ اور پرسنل لا بورڈ یہ کہہ چکا کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ دے گی ہم اس فیصلے کو مانیں گے، وہ فیصلہ قابل قبول ہوگا۔ لیکن اسی کے ساتھ سوال یہ ہے
کہ ہم نے بابری مسجد کے اس مقدمے کو کتنا کمزور کیا ہے۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں جب طلاق کا مسئلہ کورٹ میں تھا تو اس میں جو بحث مسلم پرسنل لا بورڈ کے وکیل مسٹر کپل سبل نے کی اور کہا کہ صاحب یہاں مسلمانوں کی آستھا کا سوال ہے، تو سوال یہ ہے کہ جب آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آستھا کا سوال ہے، یہاں کوئی آستھا کا مطلب نہیں تھا طلاق کے مسئلے میں، تو وہاں وہ کہیں گے کہ یہ بھی آستھا کا سوال تھا۔ کل اگر کورٹ یہ کہتی ہے کہ یہاں آپ کی آستھا وہاں ان کی آستھا، اگر ہم ایودھیا کے مسئلے میں ہم ہار جاتے ہیں تو اس کی ذمہ داری مسلم پرسنل لا بورڈ پر ہوگی، کیونکہ انہوں نے جو موقف اختیار کیا ہے سپریم کورٹ میں وہ بہت ہی غلط تھا، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں ہار کا سامنا کرنا پڑے۔ جس قسم کا مثبت رویہ آپ لے کر چل رہے ہیں مختلف معاملات میں، کشمیر کو لے کر بھی، ملک کے حالات کو بھی لے کر بھی، تو آپ کو کیا نہیں لگتا کہ اس معاملے میں بھی کوئی ایک مثبت رائے نکل کر باہر آئے؟ کیونکہ اس طرح تو یہ مسئلہ اور لمبا کھینچتا چلا جائے گا، اگر کوئی راستہ نظر آتا ہے کیا؟ نہیں، ذمہ داری تو ان لوگوں کی ہے ذمہ داری تو تمام مسلمانوں کی نہیں، ٹھیک ہے، تمام ذمہ داروں کی ہیں، لیکن اگر کوئی کچھ بھی کرتا ہے تو پرسنل لا بورڈ کہتا ہے کہ صاحب ہم ٹھیکیدار ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، بابری مسجد کی شہادت سے پہلے پرسنل لا بورڈ سے کہا جاتا تھا کہ اس مسئلے کو آپ اپنے پاس لے لیجئے، آپ اس کو دیکھیے، تو پرسنل لا بورڈ کہتا تھا کہ ہمارے دائرے سے بالکل باہر ہے۔ جب بابری مسجد شہید ہو گئی تو نظام الدین کے ایک اسکول میں میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ کرنے کے بعد بابری مسجد کے مسئلے کو مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جب دوسرے لوگ اس میں بولتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار ہم کو ہے، تو پرسنل لا بورڈ طے کرے۔ اگر ان کے سامنے کوئی حل ہے تو وہ حل ملک کے سامنے، ملک کے عوام کے سامنے، ملک کے مسلمانوں کے سامنے رکھیں کہ یہ حل ہے۔ پرسنل لا بورڈ کی آپ کی نظر میں کیا حیثیت ہے مسلمانوں کے معاملات میں؟ یہ تو عوام بتائیں گے۔ عوام کے بیچ میں جائیے، گاؤں میں جائیے، رکشہ والوں سے پوچھئے، دکانداروں سے پوچھئے کیا وہ پرسنل لا بورڈ کو جانتے ہیں، پرسنل لا بورڈ سے واقف ہیں، تو یہ آپ کو اس وقت معلوم ہو جائے گا، مجھ سے نہیں بلکہ عام لوگوں سے معلوم اگر وہ لوگ نہیں جانتے ہیں، جیسا کہ آپ کی بات سے مجھے محسوس ہو رہا ہے، اگر ان سے پوچھا جائے تو کیا اتنی اہم ذمہ داری جو بابری مسجد رام جنم بھومی کا معاملہ ہے وہ پرسنل لا بورڈ کے ہاتھ میں رہنا چاہیے؟ اب یہ تو مسلمانوں کو طے کرنا ہے، وہ طے کریں، وہ آواز اٹھائیں، دوسرے لوگ آواز اٹھائیں۔ اگر ان میں طاقت ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی تو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ آپ سب کچھ مسلمانوں پہ ڈال رہے ہیں، آپ مسلمانوں کے رہنما ہیں، میں آپ کو مذہبی رہنما۔ دیکھیں، میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، میرا جو اخلاقی فرض ہے میں اس کو نبھاتا ہوں۔ جہاں مجھے بولنا ہوتا ہے وہاں میں بولتا ہوں۔ جہاں کسی کی غلطی ہوتی ہے، چاہے وہ حکومت کی غلطی ہو، چاہے وہ کسی جماعت کی غلطی ہو، چاہے کسی مسلم لیڈر کی غلطی ہو، دوسروں کی غلطی ہو، میں اس پر بولتا ہوں۔ لیکن جب سوال ٹھیکیداری کا آ جائے کہ یہ ٹھیکیداری تو ہماری ہے، تو میں ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کام ہو متحدہ طور سے ہو، اتفاق کے ساتھ ہو، مسلمانوں کو اعتماد میں لے کر ہو، تو اس میں تو کامیابی مل سکتی ہے۔ لیکن لڑائی اور جھگڑا کرنے سے کہ یہ ہمارے پاس آ جائے، یہ ان کے پاس آ جائے، تو میرے سامنے قیادت کا بھی کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ میں تو ہمیشہ پیچھے چلنے کے لیے سب کو تیار ہوں اور پرخطر راستوں پر آگے چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن دوسروں میں ہمت ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ای ٹی وی سے بات کرنے کے لیے مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے دہلی کی شاہ جامع مسجد کے شاہی امام مولانا سید احمد بخاری صاحب، اور انہوں نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں، اور ہم سب کو عید کی مبارکباد بھی دی ہے، اور ہم یقین کرتے ہیں کہ آنے والی آپ کی عید بھی مسرت سے بھری ہوگی، اور جو کچھ مولانا سید احمد بخاری صاحب نے کہا ہے، خاص طور سے کشمیر کے حوالے سے، ہمیں امید ہے کہ جو کشمیر کے وہ رہنما ہیں جو ان دنوں کچھ خاموش سے ہیں اور ان کو بولنا چاہیے، بول نہیں پا رہے ہیں، وہ ان کی باتوں کو سن کر اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں گے اور کشمیر کے عوام کے لیے پرامن زندگی کی راہ ہموار کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلے ہفتے پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آداب۔